بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے. سورۃ البقرہ میں آج ہم نے پڑھنی آیت نمبر 188. اس کا ترجمہ آلریڈی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور بس سرسری ترجمہ کر کے پھر آگے پڑھتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم حاکموں کے پاس، اور یہاں حاکموں سے مراد قاضی ہیں، اور تم لے جاؤ اسے یعنی اس معاملے کو حکام کے پاس، اور نہ لے جاؤ اس معاملے کو حکام کے پاس تاکہ فریقا من، تاکہ تم ان لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھاؤ بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے شکلوں کے بارے میں. ہلال کہتے ہیں چاند کو. قل، کہہ دیجئے، یہ مواقیت، وقت بتانے کے لیے ہے، اوقات مقرر کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. ولیس، اور نہیں ہے، البر، بڑی نیکی، بأن، کہ تم تأتو، یہ کہ بأن، یہ کہ تأتو، تم آؤ، البیوت، گھروں کو، من ظہورہا، ان کی چھتوں سے. ولیکن البر، لیکن نیکی، من اتقا، جو پرہیزگار ہو. لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان پرہیزگار ہو. وأتوا البیوت، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم حیث ثقفتم، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاتے ہو. واخرجوہم، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنۃ، اور فتنہ یعنی شرک، اشد من القتل، سخت تر ہے، زیادہ سخت ہے، قتل کے نسبتاً. اشد، زیادہ شدید ہے، من القتل، قتل سے. ولا، اور نہ، تقاتلوہم، تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس، عند مطلب پاس یا نزدیک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ لڑے لڑے تم سے، فیہ، اس میں، اور تم ان سے نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ لڑتے ہیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کر دو. كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے. فَإِنِ انتهوا، تو بس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور، معاف فرمانے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون، نہ ہو، فتنہ، ویکون، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ کے لیے. اور ان سے تب تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کے لیے یہ دین اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فلا عدوان، تو پھر کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر. ان آیات پہ غور کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان آیات کی سمجھ ڈال دے، اور اللہ ہمیں ان آیات کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باعمل بنائے، اور ہمارے اعمال اور ہمارے علم کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن نہیں، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ اس آیت میں، آیت نمبر 188 میں اگر ہم غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو. اموالکم بینکم، تمہارے مال تمہارے درمیان. یہاں پہ بین اموالکم سے مراد یہ ہے کہ تم مسلمانوں، تم ایک جان ہو. جب ایک مسلمان دوسرے کا مال کھا رہا ہے، گویا وہ اپنا مال کھا رہا ہے. تو ایک دوسرے پر تم ظلم کر کے تم خود پہ ظلم کر رہے ہو، اس لیے تم ایک ہو، تو تمہارے بھائی کا نقصان تمہارا نقصان ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہ انداز استعمال کیا ہے کہ
کہ اپنا مال نہ کھاؤ، مطلب تم اپنے بھائیوں کا مال نہ کھاؤ۔ اور یہاں پہ باطل طریقے سے مال کھانے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد ہر وہ طریقہ جسے اسلام نے حرام کیا ہے، اس طریقے سے مال کھانا، اس طریقے سے مال کھانا اس میں شامل ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ چوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے ہو، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ حرام کمائی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ جو اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ اس آیت میں اس آیت میں وہ شامل ہے۔ اور یہاں پہ صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اکثر انسان مال کما کے اسے کھاتا ہے، ورنہ اگر انسان مال حرام طریقے سے حاصل کر کے بے شک وہ اپنا گھر بھی بناتا ہے تو وہ بھی حرام مال کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ نے کھانے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ اور باتیں جو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کہ ہر وہ مال جو باطل طریقے سے کمایا جائے وہ حرام ہے، چاہے کمانے والا اسے حلال سمجھتا ہو، یعنی اسے سمجھتا ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس میں جو بدکاری کر کے پیسے کمانے والی عورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جس طرح حدیث میں آپ نے شراب کی کمائی اور جو کاہن اور نجومی ہوتے ہیں ان کی کمائی، وہ اپنے طور پہ تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو کام کر کے، ہم تو مزدوری کر کے کما رہے ہیں، لیکن وہ سارے اس زمرے میں شامل ہیں، کیونکہ باطل طریقے سے مال کھانا ہر وہ مال ہے جسے اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے، اور دوسری بات اس آیت میں جس چیز سے روکا گیا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس معاملے کو لے کے حاکموں کے پاس جاتے ہو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ حرام طریقے سے کھا سکو اور تم جانتے ہو۔ یعنی حاکموں کے پاس جا کے انہیں رشوت دے کے کسی کا حق کھا جانا، یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا، جس طرح اس کی تشریح میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة، کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی گواہی کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، یعنی اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے تو ہڑپ لیے، لیکن اگلے کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ مجھے پکڑ سکے، ثبوت نہیں اس کے پاس، تو اگلا جا کے اس پر کیس کرتا ہے، اور یہ حاکم سے مراد قاضی کو رشوت دے کے وہ کیس جیت لیتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ڈبل گناہ کر کے تم گناہ میں آگے بڑھ جاؤ گے، کہ ایک تو تم حرام مال کھا رہے ہو، اور دوسرا تم رشوت دے کے دوسرے کا حق اپنے نام کر رہے ہو۔ اور یہاں ایک یہ بھی سبق ہے کہ اگر حاکم فیصلہ کر بھی لیتا ہے کسی کے حق میں کہ یہ پیسے اس کے ہیں، حالانکہ وہ پیسے اس کے نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے وہ پیسے اس کے ہو نہیں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار جج نے فیصلہ کر لیا میرے حق میں، تو یہ زمین پلاٹ میرا ہی ہے اب ختم، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ میرا نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے، انسان پتا ہے، اللہ جس اللہ نے قرآن میں کہا نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، انسان کو پتا ہے کہ میں کتنا سچا ہوں کتنا جھوٹا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تختصمون الی، یہ لوگوں تم اپنے کیس، اسی بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم اپنے مسئلوں کو لے کے میرے پاس آتے ہو، ولعل بعضکم ان الحن من بعض، تم میں سے بعض اپنے بات کو بیان کرنے میں شاید دوسرے سے زیادہ بہتر انداز میں بیان کر پاتا ہے۔ کچھ لوگ تیز زبان ہوتے ہیں اور زبان کو صحیح استعمال کر کے وہ کیس کو اپنے حق میں لے لیتے ہیں۔ صحیح استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ صحیح استعمال کرتے ہیں، چلاکیاں کر کے، الفاظوں کے چناؤ کر کے، اور جو ہے نا وہ مجرم معصوم بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ مجرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بعض نرم میٹھی زبان کے ذریعے اپنی بات کو اپنے نام وہ کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے، اور میں جو ہے نا وہ فاقضی لہ علی نحو ما اسمع، لیکن میں تو دونوں کی باتیں سن کے میرا کام ہے فیصلہ کرنا، یعنی اللہ کا فرماتے ہیں کہ میرا کام ہے دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا۔ میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو میں غلط کہہ رہا ہوں وہ غلط نہ ہو، لیکن وہ اپنی زبان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکا،
اور جو چور تھا اس نے صفائی کے ساتھ اپنی بات وہ کلیئر کر لی اور خود کو جو ہے نا وہ معصوم بنا لیا. تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو وہ جس کو میں دے رہا ہوں، جس کے نام میں کوئی چیز کر رہا ہوں، جس کو میں جو اس کا اہل نہیں ہے لیکن وہ اہل بن رہا ہے میرے فیصلے کی وجہ سے، اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ اگر وہ لیتا ہے تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ کو خرید رہا ہے. بے شک جج فیصلہ کر بھی لیتا ہے لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو تمہارا نہیں ہے وہ تمہارا نہیں ہے. جج نے تو ثبوتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. تم ثبوتوں میں ہیرا پھیری کر کے تم جیت سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو یہاں گویا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم رشوت دے کے اگلوں کے مال کو چھین لیتے ہو تو یاد رکھو اگلے کی مال کو تم چھین تو لوگے رشوت دے کے، لیکن اللہ کے سامنے تم نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ حرام طریقے سے، وانتم بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اور رشوت کہتے ہیں ابطال حق و احقاق باطل، حق کو باطل قرار دے دینا اور باطل کو حق قرار دے دینا. مطلب یہ ہے کہ ناجائز عہدے کو حاصل کرنے کے لیے یا جو جس کا میں اہل نہیں ہوں اس کے لیے جب انسان کوئی چیز دیتے کہ اپنا کام سیدھا کرتا ہے تو وہ رشوت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر بھی لعنت ہے، آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور رشوت لینے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے. انسان کو چاہیے کہ حرام مال سے بچے. یاد رکھیں اگر حرام مال ہی کمانا ہو تو پھر تو انسان حرام ہی کمائے نا. میں سوچتا ہوں کہ وہ انسان جو سارا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور صبح نکلتے ہیں ہم گھر سے، رات تک محنت اور مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں رشوت کی وجہ سے یا کہیں سود کی وجہ سے یا کہیں کچھ چھوٹے موٹے فائدے کی وجہ سے انسان اپنے پوری کمائی کو حرام کر دے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے عقل مند تو وہ چور ہے جو چوریاں کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے. کم سے کم حرام تو دونوں ہی حرام کما رہے ہیں، وہ بھی حرام کما رہا ہے، یہ بھی حرام کما رہا ہے، لیکن وہ حرام کما رہا ہے اور سکون دنیا تو اس نے لے لی، چلو آخرت تو تباہ کر دیا. یہ جو سارا دن محنت کر رہا ہے اور اس محنت کے بعد بھی اپنے حلال کے اندر حرام ملا کے دنیا کو بھی اس نے اپنا برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا. تو انسان کو چاہیے کہ حلال پہ ہی اکتفا کرے، حرام کی طرف نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تستعجلوا، وہ جو ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کے یہ بتایا کہ تم رزق کو جلدی جلدی حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ استعمال نہ کرو. رزق کو جلدی جلدی حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ استعمال نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ کی طاعت. تو اگر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو نصیب میں میرا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، کل نہیں تو پرسوں ملے گا. لیکن جلدی جلدی کے چکر میں اور جلدی امیر بننے کے چکر میں ہم اسے حرام طریقے سے حاصل کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. وہ ایک مال تو ہم حاصل کر لیتے ہیں اور نہ جانے کتنے ساری برکتیں اللہ ہماری زندگی سے چھین لیتا ہے، اور کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم اپنے لیے بلا لیتے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ حرام باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ اور رشوت دے کے لوگوں کے مال کو نہ کھایا کرو، اور تم اس بات کو جانتے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاند کی شکلوں کے بارے میں. اللہ اکبر. یسألونک عن الاہلہ، یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کے انتظار میں تھے کہ کب جواب آئے گا. جب جواب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. تو اس میں ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی اور رسول بھی غیب کا علم نہیں جانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں میں اس بات کو واضح کیا. اللہ فرماتے ہیں ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے اللہ کے رسول یہ جو غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں نہ آپ جانتے تھے ان باتوں کو، نہ ہی آپ کی قوم ان باتوں کو جانتی تھی، یعنی ہم نے آپ کو بتایا. اور سورۃ یوسف میں ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہمارے بتانے سے پہلے آپ ان باتوں سے بے خبر تھے.
اور ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، نہ آپ کو کتاب کے بارے میں علم تھا نہ ہی ایمان کے بارے میں علم تھا، ولکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا، لیکن پھر ہم نے اسے نور، ایک روشنی بنا کے ہم نے آپ کو اس کے ذریعے ہدایت دی اور آپ کو سمجھ دی، بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب بتاتے ہیں تو ہی نبی کو اس کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ خود سے کسی سوال کا جواب دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کچھ باتیں بھی یہ نبی اپنے طرف سے خود ڈال دیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اور ہم یعنی اللہ نے اس بات کو بالکل وہ کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کوئی بھی بات خود سے کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے وہی آئے اور میں بتاؤں گا۔ اور یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس چیز کا نہیں پتا اس چیز پہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کے رسول تھے، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہم علم سیکھنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ سامنے آئے تو ہم کہتے ہیں میں نے لازم جواب دینا ہے، اور فتویٰ دینے میں ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، اور جو ہے نا بغیر علم کا ہم فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے دین کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات کو منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اللہ نے اس کو حرام کیا، اور اگر ویسے نہ ہو تو میں اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، جو دونوں صورتوں میں ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو انسان کو نہ پتا ہو، انسان کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام، کیا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، وہ کتنے سوال ان کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یاتیک الرجل من الاندلس، اندلس سے لوگ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اور آپ آگے سے کہتے ہیں لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک انسان اندلس سے چل کے آپ کے پاس آیا ہے اور سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا اريد ان اجعل جسرا على جہنم، کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن جہنم پہ پل بنا دیا جائے اور لوگ میرے اوپر سے گزر کے جائیں، کیونکہ اگر میں نے فتویٰ دے دیا بغیر علم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فتویٰ ہو، تو وہ شخص تو میرے فتوے کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن میں جہنم کے اوپر مجھے لٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں کبھی بھی بغیر علم کا فتویٰ نہیں دینے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ عاجزی پیدا فرمائے اور یہ ہنر پیدا کرے۔ یہ لا اعلم کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ عالم ہونے کی دلیل ہے، کہ مجھے، یہ انسان کے علم کی دلیل ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو یا پتا کر کے بتائے یا پھر کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ اگر فتویٰ دے تو صرف وہ بات کرے جس کا اسے پورا علم ہو، اندازہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جلد بازی کرنا فتویٰ دینے میں یہ جہالت کی نشانی ہے، علم کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ بتائیں کہ یہ چاند دیکھیں، یہ ہلال، چھوٹے سے ہلال کہتے ہیں جب چاند ابھی جو چھوٹا سا ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہے، پھر یہ بڑا ہو گیا، پھر آخر مہینے کے آخر میں پھر یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ کیسے، اس میں کیا ہے؟ تو سوال تو یہ تھا نا، تو اس کا جواب ہوتا نا کہ یہ کیونکہ سورج کی طرف سے روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس طرف سے روشنی پڑ رہی ہے تو اتنی روشنی پڑ رہی ہے، اس لیے اتنا حصہ ہے، پھر وہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے اور سورج اس طرح گھوم رہا ہے اور چاند، یہ جواب لاجک تو، یہ جواب تو اس طرح کا بن رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ اس جواب کا مقصد نہیں ہے نا۔ اللہ نے جواب وہ دیا جو با مقصد جواب ہو۔ تو اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ قرآن پاک نے ہمیشہ اس بات پر فوکس کیا جو بات ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو بات غیر ضروری ہے اس کو اگنور کیا، اسے سائڈ میں کیا۔ اور یہ اکثر آپ نبیوں کی واقعات پڑھیں، جس طرح ہم سورۃ یوسف ہم جب پڑھ رہے تھے، اس میں بہت ساری باتیں تھیں جنہیں قرآن پاک نے نہیں بیان کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو الگ الگ جگہوں میں آپ اس چیز کو محسوس کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو ہے نا لوگوں کے وقت بتانے کے لیے، والحج، اور حج کے اوقات بتانے کے لیے۔ پہلی بات اس آیت میں ہے کہ یہ چاند تمہیں بتانے کے لیے ہے وقت کے بارے میں، اور یہی اللہ نے ایک اور مقام میں اللہ نے ذکر کیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ،
تاکہ تمہیں پتہ چلے سالوں کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کے اوقات کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور حج کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے. چاند کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے مہینوں کے بارے میں کہ مہینہ شروع ہوا، مہینہ ختم ہوا. مہینوں کا جو معاملہ ہے وہ چاند کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اسلام نے احکام اس طرح کے رکھے ہیں جو چاند کے ساتھ جڑے ہیں، جس طرح ہمارا رمضان ہے، عید ہے، اور اسی طریقے سے عدت کے احکام ہوتے ہیں. اگر کسی کی بیوی فوت، کسی کا شوہر، عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے یا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اس صورت میں یا ادھار کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ، اور بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ چاند کے ذریعے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چاند کے ذریعے جو مہینوں کا حساب ہے یہ ہجری مہینے ہوتے ہیں، اور جو سورج کے ساتھ جو مہینوں کے حساب جو لگائے جاتے ہیں وہ میلادی مہینوں کا جو معاملہ ہے وہ سورج کے ساتھ ہے. لیکن میں یہاں اس بات کو واضح کر دوں کہ اسلام نے جو نظام رکھا ہے، جو ہجری تاریخ ہے جو چاند کے ساتھ ہے، یہ آسان نظام ہے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس بارے میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہجری اسلامی تاریخ ہے نا وہ چاند کے ساتھ ہے، اور وہ آسان ہے اور وہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی جو آپ چاند کو دیکھتے ہو، چاند پورا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج لگتا ہے 13 تاریخ ہے یا 14 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، چاند چھوٹا سا ہے تو آپ نے کہنا ابھی چاند کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آج یہ پہلا تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے. نہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. جو زیادہ چاند کو محسوس کرتے ہیں یا جو دیہاتوں کی طرف ہے وہ تو ایگزیکٹلی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، اور چاند کے ذریعے آسانی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو سورج کے ذریعے جن کے جو تاریخ کا نظام ہے، سورج کو دیکھ کے تو نہیں اندازہ ہوتا کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، یا کیا، کچھ بھی نہیں اندازہ ہوتا. تو چاند کا جو نظام اسلام نے رکھا بڑا ایک آسان نظام ہے اور ایک بابرکت نظام ہے. اور اسلام نے امت محمدیہ کو ہر معاملے میں، امت محمدیہ کے سارے معاملات خیر کے معاملات ہیں اور آسانی کے معاملات ہیں، اور ایسے معاملات ہیں جو تا قیامت کے لوگوں کے لیے آسان ہوں. یعنی اس میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اسلام نے نہیں رکھا جو کہ آگے جا کے دشواری کا معاملہ بنے، لیکن بلکہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے ان سے آسانی ہوتی تھی، اور آج بھی ہم ان کو اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بڑا ہی ایک عظیم فیصلہ ہے. جس طرح یہ مہینوں کا نظام کا جو فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو چاند کے ذریعے بڑی اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اوقات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، والحج، اور حج کے ایام کا بھی چاند کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے. کیونکہ جب حاجی حج میں جاتے ہیں تو حج کے مہینوں کا اندازہ لگانا اور حج کے ایام کا اندازہ لگانا، یہ سارے معاملات، کیونکہ حاجی ہر قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے حج میں آسانی ہوتی ہے اس چاند کے ذریعے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ من ظہورها، ان کے چھتوں سے، ولیکن البر من اتقى، بلکہ بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے. کیا مطلب؟ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کے دیواروں سے. ابواب من ظہور، یا ظہر کہتے ہیں چھت کو، گھروں میں چھتوں سے آنا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، انصار کے بارے میں، کیونکہ انصار حج سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گھروں میں جاتے تھے تو وہ چھتوں سے جاتے تھے. ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ آئے،
اس لیے وہ چھت پلانگ کے گھروں میں جاتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب گھر میں جانا ہو تو سیدھے سیدھے جاؤ, چھت سے پلانگنے کی کیا ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے عربوں میں بھی یہ بہت سارے رواج تھے جو کہ اس طرح کے تھے کہ عرب جو ہے نا, یہ تو انصار تھے, مدینہ والے تھے جو چھتوں سے جاتے تھے اپنے گھروں میں. عرب تھے, وہ عرب طواف کرنے کے بعد وہ جب واپس لوٹتے تھے تو وہ الٹا لوٹتے تھے. یعنی اس کو ہم عربی میں جو ہے نا وہ قہقہا کہتے ہیں, قہقہا لوٹنا, یعنی الٹے پاؤں لوٹنا, یعنی کمر کو کعبہ کی طرف نہ کرنا بلکہ الٹے پاؤں چلنا. عربوں کے تو بڑے عجیب قسم کے عادات تھے. وہ جو ہے نا وہ ایک تو رقص کرنا طواف کرتے ہوئے, اور جو ہے نا وہ تالیاں بجانا, اور اسی طریقے سے ایک الگ قسم کے کپڑے وہ پہنتے تھے, اور اپنے جو کپڑے جو عام استعمال میں ہوتے ہیں ان کپڑوں کو زمین پہ بچھا دیتے تھے, ان کے اوپر چلتے تھے کہ گویا وہ یہ اظہار کرتے کہ ان کپڑوں کو ہم روند رہے ہیں. اور عورتوں کے بارے میں, عورتیں ان کی رات کو اندھیرے میں طواف کیا کرتی تھیں, اور وہ بغیر لباس کے یا کم لباس میں طواف کیا کرتی تھی, اور عجیب قسم کے ان کے رواج تھے. تو یہاں اللہ نے گویا اس آیت میں یہ بتایا کہ جو تمہارے وہ عادات, ضروری نہیں ہے کہ تمہاری ساری عادات ٹھیک ہوں, اور عادات صرف وہ ٹھیک ہیں جنہیں اسلام نے رد نہیں کیا ہے. جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو تمہارے عادات اور ہیں, وہ تقالید ہیں جو تم کرتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. جس طرح تمہارا ایک ہی عادت جو تم گھروں کو چھتوں سے تم گھروں میں جاتے ہو, تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی نیکی کی بات ہے. ولیکن البر من اتقى, لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو, اس پہ فوکس کرو. تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے, تمہارے دل صاف ہونے چاہیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں جب جانا ہو تو ان کے دروازوں سے جایا کرو. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور یہ جو پچھلا پورا جو فقرہ ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ دروازوں کو, گھروں میں تم آؤ ان کی چھتوں سے, بلکہ دروازوں سے آیا کرو. کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک عام مقولہ, ایک عام اللہ نے مخاطب, ایک عام بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یار دروازے سے آؤ, یعنی کوئی کام ہو تو ڈائریکٹ اس بندے کے پاس جاؤ جس بندے کا کام ہے. یہ کیا کہ تم کبھی اس کے پاس جا کے بات کر رہے ہو, اس کے پاس بات جہاں پہ ہے جو کام ہے ڈائریکٹلی وہاں آ کے بات کرو. انڈائریکٹ یا جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کرنا یا لمبے لمبے رستوں سے جانا, یہ غلط بات ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ تمہیں کوئی سوال ہو تو تم آؤ اہل اسلام سے پوچھو, علم والوں سے پوچھو, ڈائریکٹ ان سے, نہ کہ تم ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھو جن کے پاس علم نہیں ہے, کبھی اس کے پاس جا رہے ہو, کبھی اس کے پاس جا رہے ہو, کبھی اس کے پاس جا رہے ہو. تو گھر میں جب جانا ہو تو گھر کے دروازے سے جاؤ. مطلب ہر زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہمارے لیے ایک, سمجھ لو کہ یہ ایک رول ہے, ایک قاعدہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تم جس رستے سے, جہاں سے کام ہوتا ہے اس رستے سے جاؤ, نہ کہ کبھی کسی رستے سے تو کبھی کسی اور رستے سے جاؤ. تو جس کے متعلق جو کام ہے اس بندے سے جا کر پوچھو. مسئلہ میرا ہو, تم جا کے محلے والوں سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو, تو اس کا جواب میں یہی کہوں گا کہ یار دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں, تم کہاں سے جا رہے ہو, تم کس سے جا کر پوچھ رہے ہو, میرا مسئلہ تو آ کے مجھ سے پوچھو, مجھ سے کنفرم کرو. تم نے جو ہے نا اگر دین کے بارے میں تم نے پوچھنا تو اہل علم سے پوچھو, نہ کہ جا کے اے آئی سے جا کر پوچھو یا جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی سے جا کر پوچھو, بلکہ جس کے متعلق مسئلہ ہے اس سے جا کر پوچھو. تو اگر جو ہے نا وہ علاج کے متعلق کوئی معاملہ ہے تو ڈاکٹر سے جا کر پوچھو. تم علاج کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو تم جا کے انجینئر سے جا کر پوچھ رہے ہو, تو تمہاری غلطی ہے. دروازے سے داخل ہو, کہیں اور سے کیوں داخل ہو رہے ہو. تو اہل علم نے اس آیت سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے باقاعدہ ایک اصول اس آیت میں ہے کہ انسان جس کے متعلق کام ہو اس طریقے اسی سے جا کر اپنے معاملے کو ڈسکس کرے. اور جس طرح اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں اگر کسی مسئلے کا علم نہیں تو تم اہل علم سے جا کر پوچھو, کیونکہ یہ ان کا شعبہ ہے, ان کے متعلق ان سے ہی پوچھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے, بہت سارے معاملات سلجھ جائیں گے جو ہم نے الجھائے ہوئے ہیں
کیونکہ ہم مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے اور ہم پہنچتے کسی اور کے پاس ہیں، اور پھر ہمیں مسئلے کا حل نہیں ملتا اور مسئلے کا جواب نہیں ملتا۔ اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے نکتہ ہے کہ انسان اپنے معاملات سے تعلق رکھا کرے، کسی اور کے معاملے میں نہ پڑا کرے، کسی اور کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، جس سے آپ کا تعلق ہے صرف اسی کام میں رہا کریں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں جب جانا ہو تو ان دروازوں سے جایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب دیکھیں گے کہ ہر اکثر آیات کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو گویا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دار و مدار انسان کا وہ اللہ کے تقوی کے اوپر ہے۔ اللہ کو وہ انسان محبوب ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو۔ تو متقی اور پرہیزگار انسان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت کے قابل وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو۔ تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ڈر اور تقوی کو اپناؤ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی جو اگلا موضوع ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ جہاد کے حوالے سے ہے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ جہاد کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں ان کو ہم کور کریں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔